أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في الكلام الآخر: إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. محترمو، اللہ رب العالمین نے معاشرتی اصول کا جہاں سورۃ حجرات میں ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی بیماری کا بھی ذکر کیا ہے جو بالعموم ہمارے معاشرے میں کیا کاروباری حضرات، کیا نوکری پیشہ افراد، کیا دیندار، کیا دنیا دار، تقریباً ہر شخص کے اندر یہ مسئلہ کم و بیش پایا جاتا ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا ہے، جس کو ہم حروف عام میں غیبت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ۔ ایمان والو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی فوت ہو جائے، مر جائے، اور تم اس کے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن عزیز بھائیو، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر عام ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پہلی امتوں کے اندر تھی اور وہ میری امت میں بھی باقی رہیں گی۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں پھال نکالنے کا جو فتنہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا فرمایا کہ
جو چغلی ہے یہ بھی رہے گی. غیبت اور چغلی کے اندر بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے اندر کوئی بھی شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے اگر اس کے سامنے کی جائے اس کو بری لگے. صحابہ بیٹھے تھے, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول ہمیں وضاحت کریں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ قیل افریت ان کان فی اخی, تمہارے بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی کے اندر اس انداز میں ذکر کرنا کہ اگر وہ ذکر تم اس کے سامنے کر دو تو اس کو برا لگے. یہ موٹی سی بنیادی سی ڈیفینیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو عزیز بھائیو, ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز عام ہے, میاں بیوی کے اندر ہے, باپ بیٹے کے اندر ہے, کاروباری حضرات میں ہے, آفس کلیگ کے اندر ہے, آفس کلیگ آپس میں مل کے باس کی گیفٹیں, باس جو ہے وہ کلیگ کی گیفٹیں, یعنی کوئی بھی ایسی بات جو آپ نے اس کی ایبسنس میں کی ہے اور اس کے سامنے کی جائے اس کو بری لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے. تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر جو بات میں نے کی ہے اور وہ میرے بھائی میں موجود بھی ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ یار یہ بندہ ایسا ہے اور حقیقت میں وہ ویسا ہو بھی, آپ نے جھوٹ نہیں کہا, تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر وہ بات اس میں موجود ہے اور تم نے کر دی ہے اسے تو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے اور تم نے کر دی ہے یہ تو تم نے اس کے اوپر بہتان باندھی کہ اس سے بڑا جرم ہے, یہ تو اس سے بڑی بات ہے. آپ سن چکے ہیں اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اللہ نے بدگمانیاں ویسے اسلام میں حرام کی ہیں, بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو, یہ ویسے ہی جرم ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں طرح طرح کی چیزیں ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے وہ اچھلنے لگ گئی, جس طرح گھوڑا یا کوئی خچر اچھلنے لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا, تو میری سواری ڈر گئی ہے, آپ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پر کچھ لوگوں کی قبریں تھیں, آپ نے فرمایا قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ان میں ایسی کون سی چیز تھی جو وہ کرتے تھے, ہم اس سے اللہ کی پناہ پکڑیں, آپ ہمیں خبردار کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, یعنی وہ پیشاب کر رہا ہے اور اس کے چھینٹے جو ہے وہ اس کے جسم کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں اور اس سے نہیں بچ رہا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے پیشاب نہیں کرتا تھا. آج آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جو ماڈرن مالز ہیں یا ایئرپورٹس ہیں, اس طرح کی جگہ پر ایسے ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ ٹرک کے ٹائر کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اپنی قضائے حاجت پوری کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اس وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے اپنی قضائے حاجت پوری نہیں کرتے. شدید مذمت کی اس کی. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو چغلی کرتا تھا. چغلی یہاں سے بات سنی, دوسرے کو جا کے بتا دی, اس کو یہ کہا کہ تمہارے بارے میں تو اس کا یہ نظریہ ہے, وہ تمہارے بارے میں دل میں یہ بات رکھتا ہے, اس کو طیش آ گیا, وہ اپنے بھائی کے پاس آئے گا, آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا, یہ سائڈ پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے, سین دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوسرے قبر کے عذاب والے کو اس چیز کا عذاب ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر چغلیاں کیا کرتا ہے. تو عزیز بھائیو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر جنت بھی ذکر کی, جہنم بھی ذکر کی, بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈسکس کیے, لیکن جب قبر کی باری آتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا زاروں قطار ہوتے تھے, اتنا روتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں عثمان بیٹھے ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ وہاں اس جگہ کی زمین جو ہے وہ گیلی ہو جاتی تھی ان کے آنسوؤں کے ساتھ. تو پوچھا گیا بتائیں کہ آپ جہنم کا ذکر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کیا, قرآن کے اندر قصص الانبیاء پڑھ لیں, بے شمار قوموں کو اللہ نے تباہ کیا, عثمان آپ اس معاملے میں اتنی شدت نہیں اختیار کرتے, کیا بات ہے جب قبر کی بات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بات کرتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر تمہاری آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے.
فَإِنْ نَجَا مِنْهُ بَعْدُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی بندہ یہاں سے نجات پا گیا تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ آگے بھی نجات پا جائے گا۔ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر کوئی بندہ یہاں پہ پھنس گیا تو عثمان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ رب العالمین عثمان کو قبر کا عذاب نہ دے دے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دفعہ کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے 11 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اور کیفیت یہ ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا ہے اور اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے پروٹوکول میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں ہے، لیکن اس کے باوجود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ قبر سے میں نکل نہیں سکتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ تو محترم بھائیو، اس وجہ سے کوئی بندہ اگر پیشاب کے چیزوں سے نہیں بچ رہا یا چغل خوری کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب دے رہا ہے۔ اسی طرح یہ اس سے اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں رہے گی فال نکالنا۔ عام طور پر آج بھی اب یہ رواج کم ہے، لیکن لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، فال نکالتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، اور اسی طرح حسد کرنا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی۔ اچھا، جو حسد ہے نا، حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس کو نعمت دی گئی اسے حسد کیا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے سے نہیں کیا جاتا۔ آپ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ موسم کی مناسبت سے سہولتیں میسر ہیں، گھروں میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، سواریاں ہیں، گھر ہیں، ہر وہ شخص جس کو نعمت سے نوازا گیا ہے اس سے لوگ حسد کریں نہیں کریں گے۔ اب حسد میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ جو نعمت اس کو مل گئی ہے یہ مجھے مل جائے گی، یا یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو اس کو مل گئی ہے مجھے بھی نہ ملے اور اللہ رب العالمین اس سے بھی لے لے۔ یہ بات معاشرے میں عام ہے، لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ یہ بیماری عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ اسی کا اگلا سٹیپ ہے محترم بھائیوں پھر غیبت کا۔ پھر انسان اس کی پیٹھ پیچھے ایسے ایسے جملے کستا ہے، ایسی ایسی برائیاں کرتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس کی وعید سنا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 شخص کی خدمت پر تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، سلمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگی، سو گئے، قافلہ اٹھا آگے چل پڑا، کسی نے ان کو جگایا نہیں، وہ سوئے رہ گئے۔ جب آگے جا کے دیکھا کہ خادم جو تھا سلمان وہ تو پیچھے سویا رہ گیا ہے، ان 2 آدمیوں کو اپنے خیمے خود لگانا پڑا۔ ظاہر آپ کا تو ملازم ہے، نوکر ہے، وہ موقع پر موجود نہیں ہوگا، آپ کو خود کام کرنا پڑے گا، خود گاڑی نکالنی پڑے گی، خود صفائی کرنی پڑے گی، تکلیف تو ہوگی نا۔ انہوں نے صرف اتنی بات کی کہ سلمان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کو پکی پکائی مل جائے اور وہ آرام کر لے، اتنی زیادہ بڑی بات بھی نہیں کی، مناسب سی بات کی ہے۔ تو اتنی دیر میں سلمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جا کے انہیں کو ہمارے حصے کا سالن ہمیں دے دیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کے سالن تیار کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان اپنے دونوں ساتھیوں کو جا کے کہہ دو کہ تمہیں سالن مل چکا ہے۔ انہوں نے آگے کہہ دیا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے، کہا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ہمیں تو سالن ملا ہی نہیں ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا مل گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے سلمان کا گوشت کھا لیا، وہ سویا رہ گیا تھا، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے منہ کے اندر سے سلمان کا گوشت جو ہے وہ ٹپک رہا ہے۔ محترم بھائیو، بڑی چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، اور ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، وہ آپ کا ملازم ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، یا آپ کے نیچے کام کر رہا ہے، اس کی غیبت تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا ملازم ہے۔ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے سامنے کرنا، اس کو ہمارے معاشرے میں کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شرط پڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہے، آپ کی اور ہماری قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی امت کی ماں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی ہیں، وہ واپس جا رہے تھے اپنا کام کر کے، نبی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر کہا کہ ان کا جیسے بندہ کہتا ہے نا اس کا قد چھوٹا ہے، اس طرح انہوں نے اشارہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے جو بات کی ہے اگر اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر کا پانی گوڑا ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے،
اور ہم کسی کو کہہ دیں کہ مطلب اس کا قد چھوٹا ہے یا یہ میٹھا ہے یا کوئی بھی ایسی بات کر دیں، ہم اس کو مسئلہ سمجھنے نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں کو تنبیہ کر رہے ہیں، عائشہ اگر تمہاری اس بات کو اٹھا کر ہم سمندر میں پھینک دیں تو سارے کے سارے سمندر کا پانی جو ہے وہ کوڑا ہو جائے گا، اتنی بری بات کی ہے تم نے۔ محترم بھائیو، ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، محدثین کے اندر بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعد جو بخاری کو اتنا اعزاز دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کسی کی چغلی نہیں کی۔ ایون کہ جب میں حدیث لکھتا تھا، جب راویوں کی تحقیق کی جاتی تھی کہ کس راوی کی بات صحیح ہے کس کی صحیح نہیں ہے، جہاں پر کچھ محدثین نے یہ جملے استعمال کیے ہیں، یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ فلاں تھا، وہاں امام صاحب یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ محدثین نے اس کو رد کر دیا، تارک المحدثین، وہ یہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بخاری قیامت والے دن اللہ رب العالمین سے کم از کم اس بات کے اوپر مطمئن ہوگا کہ امام بخاری نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی چغلی نہیں کی۔ تو محترم بھائیو، پھر اللہ رب العالمین نے عزت بھی تو دی نا۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں اسلام کی بات ہوگی، جہاں دین کی بات ہوگی، جہاں قرآن کھلے گا، وہاں آپ کو بخاری کے ریفرنس کے بعد دین مکمل ہی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے چن لیا، ان کی کتاب کو انہوں نے جو کام کیا، یہ اعزاز اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے دیا کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ چغلی نہیں کی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے کے سارے جسم کے جو اعضاء ہیں نا وہ اپنی زبان کو، یعنی ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہر چیز جو ہے وہ زبان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر تو ٹھیک رہے گی تو باقی معاملہ بھی درست ہے، اگر تیرا معاملہ کمزور ہو گیا تو ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ زبان، دیکھیں زبان، غیبت بھی زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، حسد بھی لوگ زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں یسمل ما بین یحدی، اگر تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، انسان اس کی گارنٹی مجھے دے دے، اور دو رانوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے، اس کی گارنٹی تم مجھے دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخلہ ضرور کرے۔ بہت زیادہ لوگ محترم بھائیوں اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، معاذ کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیں، کیا ہم جو مذاق میں دوستوں کے اندر گپیاں لگاتے ہیں، ہم شغل لگاتے ہیں، کیا ان باتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ تیری ماں تجھے ڈھونڈ پائے، یہ عرب کے اندر جس طرح حروف عام میں ہمارے جملے بولے جاتے ہیں وہاں بولا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈ پائے، تمہارے سے ہر اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہاری زبان سے نکل گئی ہے۔ اور اکثر لوگ، فرمایا اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ قیامت والے دن اس وجہ سے جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے، ان کا باقی معاملہ درست تھا، صرف ان کی زبان کی جو ہے نا معاملہ اس میں کمزور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کے بارے میں، فرمایا یہ تہجد گزار ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتی ہے، اس کا معاملہ بڑا درست ہے، بظاہر نیک ہے، سارا کچھ درست ہے، اللہ کے رسول ایک خامی ہے صرف اس میں، اس کے جو ہم سایہ ہے وہ اس کی زبان سے تنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے۔ اسی طرح دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نمازیں برابر سی ہیں، کوئی اتنا زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے گزارا ہے، لیکن لوگ اس کی زبان سے محفوظ ہیں، فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو محترم بھائیو، ہم اس بات کو خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے شمار نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری رکوع سجود، ہمارے روزے، ہمارے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، یہ سارے کا سارا بارہ چلا جائے صرف ہماری اس زبان کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، عام طور پر یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے زبان جھوٹ بولتے ہیں۔ زبان کی بے شمار تباہکاریاں، ان میں سے ایک یہ کہ مذاق میں جھوٹ بولنا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص لوگوں کو ہنسائے اور جھوٹ بولے اور اس کی مراد یہ ہو کہ لوگ ہنسیں، اور میں اس کو بتاؤں اس کو ٹھکانا جہنم ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام ہیں، باقاعدہ انٹرٹینمنٹ چینل بنے ہیں، جن کا مقصد ہی صرف یہ ہے لوگوں کو ہنسانا ہے، لوگوں کو لطف اندوز کرنا ہے۔ جبکہ محترم بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قرب قیامت ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک بندہ شخص گھر سے نکلے گا صبح کے وقت کوئی جھوٹ بولے گا اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ آفاق کی بلندیوں کو چھوئے گا. اب 1400 سال پہلے تو یہ بات مطلب اس طرح سے نہیں سمجھ آ سکتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سیٹلائٹ کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کی ریت بھی ہے. ہم جتنے بھی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، جتنے بھی موبائل انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجی کا تعلق براہ راست سیٹلائٹ کے ساتھ ہے نا. تو انسان جھوٹ بولتا ہے اور براہ راست وہ آفاق پر رہتا ہے. یہ اس کی سادہ سی مثال محترم بھائیو آج کے دور میں ہمارا سوشل میڈیا ہے. صبح صبح اٹھیں گے، ایک خبر آئے گی، اس کو سارے گروپوں میں جب تک نہیں سینڈ کر دیں گے ہمیں سکون نہیں آئے گا. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں جملہ بولا ہے وہ فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرو قیل فریت ان کان فی اخی. واضح طور پر جملہ موجود ہے، اس میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی شخص دوسری پارٹی کا ہے یا وہ حکمران ہے یا وہ مخالف گروپ ہے تو اس کی جائز ہے. واضح طور پر لفظ صرف بھائی کیا ہے، اسلام کے اندر یہ تمیز نہیں ہے. تو آج آپ دیکھ لیں اگر کوئی کسی سیاسی پارٹی کا ہے تو جب تک وہ دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈر کو قبر میں نہ چھوڑاتے اس کو سکون نہیں آتا. آج کل ہمارے معاشرے میں جو سیاسی بدتمیزی چل رہی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا گالیوں کے ساتھ. کہیں سے کسی کی کوئی وائرل ویڈیو آ رہی ہے، کہیں سے کسی کی آڈیو لیک آ رہی ہے، وہ جس کے پاس آتی ہے وہ جب تک اپنے سوشل میڈیا واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر پہ نہ چلا لے اس کو سکون نہیں آتا، بلکہ اپنے مخالفین کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی چیک کرو ذرا. تو محترم بھائیوں یہ جو اتنے آفاق تک جانے والے بڑے بڑے گناہ ہیں نا، تو یہ سارے ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں. کرنے والا تو پتہ نہیں اللہ سے توبہ کر لے نہ کرے، لیکن جس طرح ہم کرتے ہیں تو یہ سارے ہم گناہ آپس میں اس کے بانٹ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت. حدیث میں آتا ہے تم میں سے جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، جس کو یقین ہے کہ آخرت آنی ہے اور میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ یا تو خاموش رہے، زیادہ باتیں نہ کرے، یا جب زبان چلائے تو ہمیشہ خیر کی بات کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ خاموش رہے یا پھر جب وہ بولے اچھی اور خیر کی بات کرے. تیری زبان سے تیرے دوسرے مسلمان بھائی کو اگر تکلیف پہنچی اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہی گزر جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو نہیں چھوڑے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیت اللہ کی کتنی حرمت ہے. اس زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے معزز جگہ ہے، وہ شہر بھی معزز ہے، وہ جگہ بھی معزز ہے، اور وہ گھر بھی سب گھروں سے معزز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی حرمت، اس گھر کی حرمت، اس شہر کی حرمت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. آپ نکل نہیں سکتے. بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں دنیا کے اندر آپ کے ماتحت لوگ ہیں، وہ آپ سے ڈر جائیں گے. کسی کو آپ نے سیلری دینی ہے، کسی کو آپ نے پروموشن دینی ہے، کوئی آپ کی زبان سے ڈر رہا ہے، کس طرح ہے. لیکن محترم بھائیو اللہ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے برابر کا حساب رکھنا ہے. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کی غیبت آپ سے ہو چکی ہے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے، سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو اس سے جا کے معذرت کر لیں. اگر یہ ممکن نہیں ہے، بعض بار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان کی غیبتیں کی ہوئی ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا مسلم ارادہ کریں. اور اگر کوئی آپ سے آ کے بات کرتا ہے، غیبت کرنی بھی نہیں ہے اور سننی بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ ساری سٹوری سنا کے چلا گیا. بھائی آپ نہ سنتے وہ نہ سنا تھا، آپ بھی تو مزے لے کے سن رہے تھے نا. تو محترم بھائیو سننا بھی جرم ہے، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچنا ہے. اچھا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کن حالات کے اندر یہ چیز جائز ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر کن مقامات کے اندر اس کی گنجائش کی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی بیٹی کا رشتہ آ گیا، کوئی آپ سے مشورہ کرنے آیا کہ یار وہ فلاں شخص کے بارے میں مجھے بتاؤ. اب آپ کو چاہیے کہ آپ جو اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کو سچ سے بتائیں، کیونکہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. ایک خاندان جڑنے جا رہا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. اب وہاں پر آپ چھپائیں گے نہیں. مطلب آپ کہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے تو نہیں غیبت کرنی، میں نے تو اپنے مسلمان بھائی کی خیر بیان کرنی ہے. آپ اس کی جناب تعریفوں کے گل باندھ دیں اور بعد میں جناب علی وہ رشتہ ہو جائے اور آپ کی اس خاموشی، مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے وہ جناب گھر تباہ ہو جائے. اس معاملے کے اندر گنجائش موجود ہے. علماء کرام نے فرمایا جب تم سے کوئی اچھا مشورہ مانگے تم نے اس کو اچھا مشورہ دینا ہے. اسی طرح بیٹے کی دفعہ بھی ہے، کسی بھی معاملے میں. یا آپ نے کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہے،
آپ نے جناب کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی پارٹنر کے ساتھ جڑنے ہیں، آپ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ بھائی جان آپ مجھے مشورہ دیں، اس بندے کے ساتھ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو مشورہ مسلمان کو اچھا دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے کہ تمہیں اگر کسی نے مشورہ مانگ لیا تو اچھا مشورہ دو، اگر مشورہ نہیں ہے، وہ خیر خواہی نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، اسے معذرت کر لو، اس کو غلط گائیڈ کر کے اس کو خراب نہ کرو، ایسی حرکت نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے وہ جناب وہ کام کر لے اور بعد میں وہ شرمندہ ہو۔ اسی طرح محترم بھائیو میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری وجہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، اور دوسرا فرمایا کہ انسان اپنی شرمگاہی کی گارنٹی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دے دے گا۔ اب اس معاملے میں واضح طور پر محدثین کی بہت ساری روایات بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس کا ارشاد فرمایا ہے کسی بھی طرح اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال کرے۔ اس کا بہترین اور جائز طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، فرمایا رأس الامر الاسلام، تم جتنے بھی دنیا میں کام کر رہے ہو سب کی اصل جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ یہاں سے آ جاؤ، وہاں سے آ جاؤ، کاروبار میں آ جاؤ، باپ کی شکل میں آ جاؤ، بیٹی کی شکل میں آ جاؤ، بہو کی شکل میں آ جاؤ، ساس کی شکل میں آ جاؤ، تم اسلام سے نکل نہیں سکتے۔ اسلام تمام معاملات کی اصل ہے، تم نے یہاں سے رہنمائی لینی ہے۔ وَعَمُودُ الصَّلَاةِ فرمایا اس کی بنیاد پھر نماز ہے، اپنی نمازوں کو پکڑ لو، تھام لو اور اس کے ساتھ جڑ کے رہو۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر اللہ نے توفیق دیا بیت اللہ کا حج کراؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں بس اس کو پکڑ لوں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ اسلام کے اندر بڑے احکامات ہیں، میں کمزور سا آدمی ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ طریقہ بتائیں۔ آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں ماشاءاللہ شارٹ کٹ بڑے چلتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی شارٹس، فیس بک پہ ریلز آ گئی ہیں، انسان تیز ہو گیا ہے، فاسٹ فوڈ بھی آ گئی معاشرے میں، پہلے خالی فوڈ تھی اب فاسٹ فوڈ بھی چل پڑی ہے، انسان تیزی کی طرف جا رہا ہے، ہر کام میں تیزی ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کو مجھے کوئی نہ شارٹ کٹ طریقہ سے بتائیں کہ فرائض کے بعد میں صرف وہ کام کر لوں اور میں نکل جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ پھر تو اپنی زبان کی حفاظت کر، پھر تو کیا کر، اپنی زبان کی حفاظت کر، فرائض پورے کر لے، اس کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کر لے، انشاءاللہ تعالی میں محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ڈال۔ تو محترم بھائیو، یہ حسد کرنا، یہ غیبتیں کرنا، یہ چغلیاں کرنا، یہ تمام معاشرتی نصول ہے جس کا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں متواتر اس کا ذکر کیا ہے۔ کبھی کبھی وقت نکال کے اپنا محاسبہ کیا کریں، اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کریں۔ بعض اوقات بڑے بڑے دیندار نمازی لوگ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں، خاص طور پر وہ دوست جو لنگوٹیے یار ہوتے ہیں پرانے، ان کے ساتھ جب وہ بیٹھتے ہیں نا، معاذ اللہ معاف کرے، ایسے ایسے جملے وہاں پر کسے جاتے ہیں، ایسی ایسی گفتگو ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر فلٹر کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ وہ مجلس ختم کر کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کے دائیں اور بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ اینٹی ڈوٹ بتاتا ہوں۔ کسی مجلس میں کسی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جائے نا تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مجلس کی دعا یاد کروائی ہوئی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ محترم بھائیو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے دنیا میں صبح اپنے بستر سے اٹھا اور رات بستر میں جانے تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایک دو نہیں ہزاروں ایسے گناہ ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کے جو گناہوں کو معاف کرنے کے طریقے بھی اتنے نکالے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات میں قربان جائے، اگر یہ طریقہ نہ ہو، یہ چھوٹے چھوٹے پیکج نہ ہو تو واللہ نکلنا بہت مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف، منہ دھویا منہ کے گناہ معاف، پاؤں دھویا پاؤں کے گناہ معاف، ایک نماز پڑھی ہے ظہر کی، عصر کے لیے مسجد میں آیا، ظہر عصر کے درمیان گناہ معاف، جمعہ پڑھنے آیا ہے، اگلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہیں سارے معاف۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پیکج دے کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے باوجود محترم بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو عزیز بھائیوں یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی کسر
نہیں چھوڑی اپنے بندوں کو معاف کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جانے انجانے میں ہم نے اپنے پیاروں کی, اپنے کسی چاہنے والے کی یا کسی کی برائی کی ہے, غیبت کی ہے, چغلی کی ہے, یا اللہ آج ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں, تو پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ان مشروعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام کی تمام جو خیر ہے ہماری تیری طرف سے ہے, ہم یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. محترم بھائیو, آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں پاکستان میں پچھلے 5-6 مہینے سے اصلاح کی کیفیت ہے. اللہ نے موقع دیا خدمت کا. الحمدللہ تقریباً پورے ملک کے اندر چکر لگا. لوگ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ عمر بھائی آپ فلاں جگہ گئے, فلاں جگہ گئے, ہمیں حالات بتائیں. تو میں لوگوں کو یہی بات بتاتا ہوں کہ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھ لیں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی کیا کیفیت ہے. الحمدللہ یہ شمالی علاقہ جہاں تیمر گڑھا, دیر, اپر دیر, چترال, یہاں سے لے کے بلوچستان کے ان علاقوں تک بھی الحمدللہ اللہ نے موقع دیا خدمت کا جانے کا, جہاں پر شاید کوئی پہنچا ہو. الحمدللہ جماعت وہاں کام کر رہی ہے. پچھلے ہفتے میں راجن پور میں تھا. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 5 سال کا بچہ, اور راجن پور کی اس علاقے کا چکپتیار کا ٹیمپریچر اس وقت 6 تھا. اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, جسم پہ اس کے ایک بڑی قمیض تھی جو میں گرمی میں بھی نہ پہنوں, اور وہ اس نے پہنی بھی تھی, اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. اور میں نے اسے پوچھا کہ تم نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ وہ کہتا آج 4 ماہ ہو گئے میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے, میرے پاس یہ سامان ہی نہیں ہے. تو ہم اللہ کی قسم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, بتائیں کچھ آپ کو دیکھا حال سنائیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک جملے میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں غم نہیں دیکھا. غم کسے کہتے ہیں؟ کم از کم میں نے نہیں دیکھا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے غم کسے کہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا غم کسے کہتے ہیں. لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں. تو اللہ کی فضل سے الحمدللہ وہاں ہم کام کر رہے ہیں. آپ بھائیوں کے تعاون سے ہم نے وہاں گھر بنائے, مسجدیں بنائی. اس وقت ہم وہاں پہ اسلامک سینٹر بنا رہے ہیں جہاں پر ڈسپینسریاں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ساتھ جوڑ رہے ہیں. پوری مسجد A to D 5 سے 10 لاکھ میں وہاں تیار ہو جاتی ہے. ہمارے لاہوریوں کے تو ماشاءاللہ پروٹوکول ہے نا, ہمارے تو واش روموں میں لاکھوں لگ جاتے ہیں. وہاں پوری مسجد تیار ہو جاتی ہے. وہاں ابھی ریسنٹ ایک مسجد تیار ہو رہی ہے, تو میں نے کہا کہ ہم اس کے اندر آپ کو پتھر لگا دیتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو پیسے آپ نے پتھر میں لگانے ہیں نا, آپ ایک واش روم اور بنا دیں. وہاں پر ہم نے گھر بنائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تو مجھے صرف یہ بتایا کہ واش روم کہاں کرتے ہیں. وہ کہنے لگے ہماری عورتیں بھی اور ہمارے بچے بھی بزرگ بھی کھیتوں میں جاتے ہیں. یہ 2022-23 چڑھ گئے. میں آپ کو اس آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں. تو اللہ کی قسم دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آفتوں سے, ان مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے. ہمارے پاس موسم کی مناسبت سے جناب کپڑے موجود ہیں, سہولتیں موجود ہیں, طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے. واللہ اس وقت جو کیفیت ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو ان حالات سے گزر رہے ہیں, یا ان کا رب جانتا ہے. ہمیں بھی بہت سارے ایسے حالات ہیں جن کا بھی ہمیں بھی نہیں پتا. جہاں ہم پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اپنی آنکھوں سے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس وقت کیفیت کیا چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرے. اگر رمضان کی آمد ہے اور ہم نے بھی روزے رکھنے ہیں, انہوں نے بھی روزے رکھنے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی سحری و افطاریوں کا جہاں تک اللہ نے توفیق دی ہے ابھی سے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. میٹنگیں ہماری ہو رہی ہیں, ہم انتظام کر رہے ہیں
تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ محترم بھائیوں اپنی دعاؤں کے اندر ان مظلوم مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں. اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے فتنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، لیکن وہ لوگ اس طرح اس وقت فتنے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کل ہمارا ایک ساتھی کا کلاس کا لو جیل روڈ پہ آ رہا تھا، اس کی 1.5 سال کی بچی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، رات 11 بجے وہ فوٹو ہو گئی. کل اس کے جنازے میں تھے، اس کی والدہ کی دیکھنے والی کیفیت تھی. تو ایک جوان بیٹے کی لاش کو کندھا دینا محترم بھائیو بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ کی قسم بہت مشکل ہے. لوگوں کے اوپر یہ حالات آئے اور میں دیکھ رہا تھا اس کی کیفیت، 1.5 سال کی اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو ہمارے فوت شدگان دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حسب الباس رب الناس مشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.